بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو جہاں کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر جو سراجا منیرہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں میں حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک جماعت نجد کے علاقہ میں بھیجی۔ نجد کے ایک شہر یمامہ میں ایک شخص کو گرفتار کرنا تھا جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ یہ اپنے علاقے کا سردار تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اور 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بھیجا۔ جب اس شخص کو گرفتار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی پاک بارگاہ میں پیش کیا گیا تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ چنانچہ ثمامہ بن اسال یمامی کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ 3 دن تک وہ مسجد نبوی کے ستون سے بندہ رہا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، جاتے رہے اور وہ دیکھتا رہا۔ 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کہ ثمامہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہنے لگا اگر مجھے قتل کر دے تو آپ ایک خونی کو ماریں گے اور آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر آپ جان بخشی کر دیں تو آپ رحیم ہیں اور جتنا مال مجھ سے طلب کریں گے میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا کریم دو جہان کے سردار نے سوال کا جواب سنا تو آپ چل دیے۔ تیسرے دن بھی آپ نے یہی پوچھا۔ پوچھنے کے بعد آقا کریم دو جہان کے سردار نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ اس کو کھول دو۔ صحابہ کرام حیران کہ یہ ایک قاتل ہے، دشمن ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن آقا کریم دو جہان کے سردار کی یہ حکمت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ چنانچہ اس کی رسیاں کھول دی گئی اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ باہر نکلا، ایک باغ میں گیا اور غسل کر کے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا۔ گر کر محبوب کے قدموں پہ قربان ہو گئے، پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی قید میں لطف و قرار ہے وہ آزادی میں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی اسیری میں رہ کر اس نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین کتنے رحیم اور کتنے کریم ہیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا اور آپ کا مجھ کو بنا سزا دیے معاف کرنا، یہ سب چیزیں میرے دل کو گھائل کر گئیں۔ اے کائنات کے تاجدار، جو مزہ مجھے آپ کی اس اسیری کے اندر آیا وہ مجھے اپنی آزادی میں نہیں آیا، اس لیے میں آپ کی اسیری چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، کہنے لگا کہ اس سے پہلے مجھے دنیا کے اندر اگر کوئی ناپسند ہستی تھی تو وہ آپ تھے، لیکن اب 3 دن آپ کی اسیری میں رہ کر میں نے دیکھا اور میرا دل کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، آپ جیسا رحم دل کوئی نہیں۔
اس لیے مجھے آزادی نہیں اپنی اسیری میں قبول کیجئے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت، یہ لطافت اور یہ رحمدلی ہی تھی جو ایک کافر کو بھی آپ کا غلام بننے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی یہ عادات آپ کے صحابہ کرام میں بدرجہ عدم موجود تھی۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی وہ کوشش کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت فرمائی۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ جب ہم اس گھر پہنچے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، جس کے اندر جو کی روٹیاں تھیں اور شوربہ اور خشک گوشت اور کدو ملا کر پکایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین گوشت کو ایک سائڈ پہ کر کے کدو کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ میرے محبوب کدو شریف کو پسند فرما رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس دن سے کدو شریف سے میں بھی محبت کرنے لگا کیونکہ یہ میرے آقا کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا آپ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی اس پتھر کو نہ چومتا۔ معزز ناظرین، وہ پتھر جنتی تھا اور کعبہ شریف کی دیوار میں تھا، حالانکہ یہ دو چیزیں اس پتھر کو مقام دے رہی تھی۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہ تو جنتی ہونے سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ مجھے کعبے کی دیوار میں نصب ہونے سے کوئی لگاؤ ہے۔ اگر لگاؤ ہے تو محمد رسول اللہ کے لب مبارک لگنے سے لگاؤ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشق تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتے تھے، ان کی ادا سے محبت کرتے تھے۔ تو معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عاشق آپ کی سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے محبت کرتے تھے، تبھی رب کائنات نے ان کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائی۔ ایک صحابی جس نے اپنی انگلی مبارک میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور کائنات کے تاجدار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ پہنے؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب کائنات کے تاجدار تشریف لے گئے تو باقی لوگوں نے کہا اس صحابی سے کہ آپ اس انگوٹھی کو اٹھا لیجئے، یہ سونے کی ہے اور اس کو اپنے تصرف میں لائیے۔ لیکن اس صحابی نے عرض کی کہ رب کعبہ کی قسم جس چیز کو میرا نبی دھتکار دے میں اس کو کبھی اٹھانے والا نہیں، چاہے وہ کتنی قیمتی ہو۔ سبحان اللہ۔ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے کہ میں کبھی بھی اس چیز کو نہ اٹھاؤں جس کو میرا نبی کائنات کا تاجدار پھینک دے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی کہ آپ کی ایک ایک ادا پر اپنی جان کو قربان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو صحابی نے سمجھ لیا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رنگ پسند نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کا عاشق جب یہ گھر پہنچا اور اس نے وہ لباس اتارا اور اس لباس کو اتار کر دوسرا لباس پہنا اور اس لباس کو آگ میں جلا دیا۔
جب آپ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین نے پوچھا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرقتہ، میں نے اس کو جلا دیا۔ قربان جائیے آپ کی اس سوچ پر کہ وہ چیز جو کائنات کے تاجدار کو پسند نہیں تھی اس کو گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ معزز ناظرین، آج کے اس دور میں ہم نے کبھی لباس پر غور نہیں کیا کہ کون سی چیز میرے نبی کو پسند ہے اور کون سی چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کی ہے۔ مرد عورتوں جیسے کلر پہن رہے ہیں اور عورتیں مردوں جیسے کلر پہن رہی ہیں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کا روپ دھارتی ہے اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کا روپ دھارتا ہے۔ آج اس دور کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو معزز ناظرین، ہمیں اپنے لباس پر نظر ثانی کرنا ہوگی کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا ہے۔ ہر قوم اپنی ایک پہچان رکھتی ہے اور ہمیں بھی اپنی پہچان یہ رکھنی ہوگی کہ اپنے سر پر خواتین کو دوپٹہ رکھنا ہوگا، اپنے لباس کو شارٹ نہیں بلکہ لمبا کرنا ہوگا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں رب کائنات کی رحمت ہے۔ اس دن بندیاں ٹوٹ جاوے گی، سب مغروری تیری، اس دن بندیاں ٹوٹ جاوے گی سب مغروری تیری، جس دن پاک نبی فرمایا اے نہیں امت میری۔ رب کائنات اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عطائیں ہم کو عطا فرمائے جو میرے محبوب نے پسند کی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔